بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم طهرني فيه من الدنس والأقدار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار، ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار، بعونك يا قرة عين المساكين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقذار، وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار، ووفقنی فیہ للتقى وصحبة الابرار، بعونک یا قرۃ عین المساکین. اے معبود، آج کے دن مجھ کو میل کچیل سے پاک و صاف رکھ، اس میں مجھے مقدر شدہ مشکلات پر صبر عطا فرما، اور آج اپنی مدد کے ساتھ مجھ کو پرہیزگاری اور نیکوکاروں کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، اے بیچاروں کی خنکی چشم. 13ویں دن کی دعا ہے یہ، اور 13ویں دن کا ثواب جو پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم مکہ اور مدینہ والوں کی عبادت کا ثواب آج کے دن روزے دار کو عطا کرے گا. یعنی اہل مکہ و مدینہ جو اہل عبادت ہوں، یعنی مثلا آج کے جیسے مسلمان نہیں، بلکہ حقیقت میں جو اہل مکہ اور اہل مدینہ ہیں، ان کے جیسے عبادت گزاروں جیسا ثواب پروردگار عالم آج کے دن روزے دار کو عطا کرنے والا ہے. اور مکے اور مدینے کے درمیان جو بھی کنکر پتھر ہیں، ان کی تعداد کے برابر پروردگار عالم روزے دار کو حق شفاعت عطا کرے گا. یعنی انسان اتنے لوگوں کی شفاعت کرنے کا اہل ہوگا آج کے دن کے روزے کے ثواب کے طور پر. دعا: اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقذار. پروردگار ہمیں دنس، میل کچیل، نجس، کثیف، گندی چیزیں، ناپاک چیزیں، ان چیزوں سے پروردگار ہمیں پاکیزہ کر دے، پاکیزہ رکھ. اور یہ جو پاکیزگی ہے، اس حوالے سے بہرحال انسان کی زندگی میں جو بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو خدا اور الہی اقدار سے دور رکھتی ہیں، وہ انسان کے اندر گویا ایک بدبو، ایک نجاست، ایک خباثت، ایک گندگی لے کر آتی ہیں. کفر مثلا ایک غلاظت ہے، نفاق ایک غلاظت ہے. اب اس کے بعد انسان مسلمان ہو گیا تو اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد جو معصیت ہے وہ ایک غلاظت ہے، گناہ جو ہے وہ ایک غلاظت ہے، پروردگار عالم کی مخالفت ایک غلاظت ہے، ایک نجاست ہے کہ جو انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے. اس کے مقابلے میں اگر انسان کے اندر ایمان ہے تو اس کے اندر وہ خوشبو پائی جاتی ہے. اور وہ کفر اور نفاق اور گناہوں کی جو نجاست اور گندگی ہے، اس کی بدبو بھی جو اہل ہیں وہ سونگھ لیتے ہیں، بہت آسانی سے محسوس کرتے ہیں. چنانچہ جن لوگوں کی گویا زندگی میں اتنی پاکیزگی پائی جاتی ہے کہ وہ حقائق کو درک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ مثلا اس حد تک ان کے اندر حس بیدار رہتی ہے کہ وہی مثلا حرام گوشت جو لوگ بہت لذت کے ساتھ، چاو کے ساتھ کھاتے ہیں، وہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ حرام گوشت ہے، یہ مثلا حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے. اتنی ان کی نظر میں پاکیزگی ہوتی ہے، یا ان کا مشام، ان کا شامہ سونگھنے کی طاقت اتنی قوی ہوتی ہے کہ وہ اس غلاظت یا اس بدبو کو پہچان لیتے ہیں جو اس دنیا میں بہرحال عام طور سے لوگ نہیں محسوس کر پاتے. اس کے مقابلے میں ایمان میں جو خوشبو ہوتی ہے، وہ خوشبو بھی اتنی قوی ہوتی ہے کہ مثلا اولیاء الہی، انبیاء علیہ السلام یہ سب محسوس کرتے ہیں کہ جو اویس قرنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جس وقت وہ پیغمبر سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، اور ظاہر ہے کہ جس وقت پیغمبر سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، بیان کیا جاتا ہے جو تاریخ آپ سنتے رہتے ہیں کہ مدینے میں پیغمبر نہیں تھے اور وہ اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف تھے، ان کی والدہ کو ان کے خدمت کی ضرورت تھی، لہٰذا والدہ اجازت نہیں دیتی تھیں اور بڑی مشکل سے وہ اپنی والدہ کو راضی کر کے اور ان سے اجازت لے کے پیغمبر سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن جب مدینے پہنچے اور پیغمبر سے ملاقات نہیں ہوئی تو پھر بغیر ملاقات کے واپس چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت الہی، یعنی خدا کی اطاعت انہوں نے، یعنی ان کو یہ محسوس ہوا یا جانتے تھے یا اس بات کا یقین تھا کہ مثلا ماں کی فرما برداری یا ماں کے حکم کی مخالفت وہ خدا کی مخالفت ہوگی، لہٰذا ان کو رہنا گوارا نہیں ہوا، مدینے میں رکنا انہوں نے گوارا نہیں کیا، حتیٰ پیغمبر کی ملاقات کی خاطر۔ یعنی جو یہاں پر فقہی حکم ہے وہ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر کی زیارت مستحب ہے اور ماں کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے، لہٰذا انہوں نے ماں کی نافرمانی نہیں کی، ماں کی اطاعت کی اور پیغمبر کی زیارت کو ترک کر کے وہ چلے گئے۔ لیکن وہ ایمان کی خوشبو ایسی پائی جاتی تھی کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں قدم رکھا اور مدینے میں تشریف لائے تو اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ اویس کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، یعنی ایک اتنے فاصلے سے بھی پیغمبر نے یہ خوشبو محسوس کی کہ جو ایمان کی خوشبو تھی، جو اطاعت الہی کی خوشبو تھی، جو پروردگار عالم کی اطاعت اور فرما برداری سے حاصل ہوتی ہے، ایسی خوشبو بہرحال اتنی لمبی دوری سے بھی محسوس کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں انسان کے دل کو بہرحال مقدر کر دیتی ہیں، گندا کر دیتی ہیں یا اس کے اوپر زنگ لگ جاتے ہیں، وہ دل کی پاکیزگی کے لیے کچھ نسخے بہرحال احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، جن کو علماء نے بھی بیان کیا ہے کہ مرحوم آیت اللہ مجتہدی سے کسی نے پوچھا کہ مثلا لوہے میں زنگ لگتا ہے تو پتھر کے اوپر گھس کے صفائی کی جاتی ہے، مثلا لکڑی پہ زنگ لگ جائے تو اس کو تراش کے نکال دیا جاتا ہے، تو دل پر زنگ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک تو قرآن پڑھنا، کہ قرآن جلاء قلوب کا باعث ہوتا ہے، قرآن دل کو جو ہے وہ تیز کرتا ہے، دل کے زنگار اور گویا جو دل پر زنگ لگ جاتا ہے اس کو صاف کرتا ہے۔ کثرت سے استغفار کرنا، یعنی زیادہ سے زیادہ انسان استغفار کرے، اس سے جو ہے وہ دل کی وہ جو زنگ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ دل کی جو غلاظت اور نجاست ہے وہ دور ہوتی ہے۔ اس طریقے سے یتیم نوازی کے حوالے سے بہرحال ماہ مبارک رمضان میں کافی تاکید کی گئی ہے، مولا کائنات نے اپنے وصیت میں تاکید کیا کہ دیکھو یتیم کا خیال رکھنا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سامنے یتیم بھوکا رہ جائے۔ بہرحال یتیم نوازی کا اسلام میں بڑا مقام ہے، اور یتیم نوازی گویا یتیم پروری سے بلند ایک مرتبہ ہے کہ یتیم پروری انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایک یتیم کو کھانا کھلا دیا، ایک یتیم کو کپڑا دے دیا تو اس کا مطلب یتیم پروری اس نے کیا۔ یتیم پروری صرف نہیں کرنا، یتیم نوازی یعنی بہرحال یتیم وہ بچہ ہوتا ہے یا وہ بہرحال ہے کہ جس کے سر سے سرپرست کا سایہ اٹھ گیا ہے، لہذا انسان ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے، اس طریقے سے ان سے لگاؤ رکھے کہ وہ جو سایہ اٹھ گیا ہے اس سائے کی کمی ان کو محسوس نہ ہو، اگرچہ حقیقت میں بہرحال وہ کمی تو ہے، لیکن انسان جب اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اس طریقے سے، لہذا منع کیا گیا ہے کہ یتیم کے سامنے آپ اپنے بچے کو پیار نہ کریں۔ اپنے بچے کو پیار کرنا کوئی برا نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے، بچے سے محبت کرنا یہ اسلام کا حکم ہے، بچے سے محبت کا اظہار کرنا بھی اسلام نے تاکید کیا ہے کہ پیغمبر نے مثلا اپنے کسی نواسے کو یا بچے کو چوم رہے تھے، یہودی نے کہا کہ ہم نے تو کبھی اپنے بچے کو نہیں چوما، پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے دل سے اللہ نے محبت نکال دی ہے تو ہم کیا کریں؟ یعنی بچے سے پیار کرنا یہ بہرحال اسلام نے تاکید کیا ہے، لیکن یتیم کے سامنے نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یتیم کے سر سے سایہ اٹھا ہوا ہے اس کے والدین کا، ماں باپ کا یا باپ کا، اور جب اس کے سامنے کوئی بچے کو مثلا پیار کرتا ہے تو اس کو اپنے باپ کا خیال آئے گا، لہٰذا اس حد تک یتیم نوازی کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے دل کی پاکیزگی کا باعث بنتی ہیں۔ دوسری دعا ہے کہ اللہم صبرنی علی کائنات الاقدار، پروردگار عالم نے
جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک مقدار معین کی ہے جس کو ہم مقدر کے طور پر کہتے ہیں، اور بہت سارے اللہ کے فیصلے ایسے ہیں کہ جن کی مصلحت اور جن کا فلسفہ ہمارے سامنے آشکار نہیں ہے۔ لہذا جیسے ہی ہمارے ساتھ کوئی مشکل ہوتی ہے تو انسان فوراً جزا و فضا کرنے لگتا ہے اور ایسا سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ مثلاً بہت بڑا نعوذ باللہ ناانصافی کر دیا، ظلم کر دیا ہے، اور اس طریقے سے بہرحال شکایت اور شکوے کی شروعات ہو جاتی ہے، خدا کے خلاف وہ گلہ اور شکوہ شروع کر دیتا ہے۔ لیکن بہرحال پروردگار عالم کی مصلحت وہ خود بہتر جانتا ہے، اور انسان کے ساتھ پروردگار عالم ظلم نہیں کرتا، بلکہ خود انسان ہے کہ جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ لہذا بہت ساری مصلحتوں کو انسان دیر میں سمجھتا ہے، لیکن بہرحال سمجھے گا ایک دن، حتیٰ چاہے مرنے کے بعد سمجھ میں آئے، لیکن یہ سمجھ میں آئے گا کہ خدا نے جو اس کے ساتھ کیا وہ برا نہیں کیا بلکہ اچھا کیا۔ ایک داستان نقل کی جاتی ہے کہ ایک وزیر تھا، اس کا تقیہ کلام یہ تھا کہ بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، جو بھی کام ہوتا تھا بہت اچھا ہوا وہ کہتا تھا۔ لہذا بادشاہ مثلاً جو ہے وہ بادشاہ بھی بہرحال جب ان کی اچھائی کی بات ہوتی ہے تو وہ خوش رہتے ہیں، لیکن جب ان کی برائی کی ہو جائے کوئی بات تو ناراض ہو جاتے ہیں فوراً۔ لہذا ایک دن بادشاہ کی انگلی کٹ گئی اور وزیر کے منہ سے وہی جملہ نکلا کہ بہت اچھا ہوا۔ اب بہت اچھا ہوا یہ جملہ سننا تھا، بادشاہ ناراض ہوا اور اس کے بعد پھر اس کو جیل میں ڈال دیا وزیر کو، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بہرحال وزیر جیل میں پڑا ہوا تھا اور بادشاہ شکار کرنے کے لیے جنگل گیا۔ بادشاہ جنگل میں پہنچا اور وہاں شکار کرتے کرتے اور اپنے سپاہیوں سے دور ہو گیا، یہاں تک کہ ایک جنگل میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں بادشاہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، اور جنگلی لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اور جنگلی لوگوں نے پکڑنے کے بعد یہ کہا کہ مثلاً ہمارے یہاں کوئی فیسٹیول ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی تہوار ہوتا ہے، اور اس میں ہم اپنے قوم اور قبیلے کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کی بلی چڑھاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، لہٰذا اب تم ہمارے ہاتھ لگے ہو تو تمہاری قربانی ہوگی۔ بیچارہ بادشاہ جو ہے پریشان ہوا، لیکن ہاتھ پیر باندھ کے اور ان لوگوں نے اس کو رکھ لیا، یہاں تک کہ اس کو لے کے آئے وہاں پر جہاں پر قربانی کرنا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد مثلاً قربانی قریب ہی تھی کہ کسی کی نظر پڑی کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے، تو اس میں سے کسی نے کہا کہ نہیں بھائی، اللہ کی بارگاہ میں جو ہم قربانی پیش کرتے ہیں ناقص قربانی نہیں پیش کرتے بلکہ سالم قربانی پیش کرتے ہیں، لہٰذا اس کی تو انگلی کٹی، لہٰذا اس کو نہیں کاٹا جا سکتا، اس کو نہیں نثار کیا جا سکتا، قربانی نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا۔ لہذا بادشاہ آیا فوراً، اس نے کہا کہ بھائی وزیر کو آزاد کر دو، کہ اس نے کہا تھا کہ یہ انگلی کٹی ہے تو بہت اچھا ہوا، یعنی اگر یہ انگلی نہ کٹی ہوتی تو آج ہماری جان چلی جاتی۔ لہذا بہرحال اللہ کی مصلحتیں ہیں جو انسان کو دیر میں سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ کی مصلحت اور اس کے قضاء و قدر پر راضی رہنا یہی حقیقت میں بندگی ہے کہ پروردگار عالم نے جو فیصلہ ہمارے حق میں کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ وہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ یہ دعا کہ پروردگار ہمیں متقی اور پرہیزگاروں کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت کرے کہ ماہ مبارک رمضان تقوی الہی کے حصول کے لیے ایک بہترین موقع ہے، اور تقوی الہی کی جو ایک وضاحت یہاں پر کی جا سکتی ہے، تقوی الہی یعنی انسان اپنے کردار کو اتنا پاکیزہ رکھے کہ انسان کا کوئی بھی عمل اگر کوئی انسان اس سے باخبر ہو جائے تو انسان کے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ کاش اس کو نہ پتہ چلتا، یعنی اپنے کسی بھی عمل پر انسان شرمندہ نہ ہو، یعنی اگر شرمندگی کا احساس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ تقوی الہی کے خلاف ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔